بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع رواہ البخاری۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ ہی کی دوسری روایت ہے، کہتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں انفجنا ارنبا بمر ظہران، ہم نے پیچھا کیا مر ظہران جگہ پر ایک خرگوش کا، فاخذتها تو میں نے اس کو پکڑ لیا، فاتیت بها ابا طلحہ تو میں اس کو لے کے حضرت ابو طلحہ کے پاس آیا میں، فذبحها انہوں نے اس کو ذبح کیا، وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها وفخذیها، اس میں سے کچھ حصہ گوشت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، فقبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کر لیا۔ دوستو یہ چند روایات ہیں، ان میں ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جانور جو پھاڑ کر شکار کرتے ہیں، ڈاڑوں والے جانور، ان کا گوشت کھانا منع ہے۔ اسی طرح گھریلو گدوں کا گوشت کھانے کی ممانعت احادیث میں صراحت سے معلوم ہو گئی۔ اسی طرح یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ خرگوش کا گوشت کھانا، اس کا گوشت کھانا وہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت بھیجا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہاں کچھ ضابطے ہیں جو فقہی اعتبار سے لکھے گئے ہیں، فقہا نے ان کو لکھا ہے کہ خشکی میں رہنے والے جو جانور ہیں، ان کے اندر وہ جانور جو دانت سے شکار کرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت کھانا منع ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن کی غذا صرف اور صرف گندگی اور مردار ہے، ان کا گوشت کھانا بھی منع ہے۔ اسی طرح وہ جن میں خون بالکل نہیں ہوتا، جیسے یہ بھیڑ ہوتا ہے، جیسے یہ شہد کی مکھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن میں خون بہنے والا نہیں ہوتا، جیسے سانپ ہے، چھپکلی وغیرہ ہے، ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی وہ تمام چیزیں جو خشکی میں رہتی ہیں وہ جانور، اور ان کی غذا جو ہے وہ حلال ہے، تو ان کا گوشت کھانا وہ جائز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ چیزیں معروف ہیں، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکرا، بھیڑ، دمبا، ہرن وغیرہ، نیل گائے، یہ ساری چیزیں، ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس لیے حلال اور جائز چیزوں کی معلومات کر کے، اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں مسئلے کا علم نہیں ہے، کوئی پرندہ، کوئی جانور ایسا ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی حلت اور حرمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو علماء سے پوچھ کے دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اپنی نفسانی خواہش کہ میری رغبت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ فلاں چیز کا گوشت کھاؤں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ان چیزوں کا کھانا وہ خبائث میں سے ہے، تو ان کا کھانا بھی، ان کا گوشت کھانا بھی شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہمیں حدود شرعیہ کی کھانے پینے کے معاملہ میں خاص طور پہ رعایت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔